أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مشاہدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. عالم اسلام کی اہم ترین عیدوں میں سے ایک اہم ترین عید زہرا سلام اللہ علیہا. یقیناً وہ افراد لائق مبارکباد ہیں کہ جو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے خوشی میں خوش اور غم میں غمگین رہتے ہیں. وہ افراد جو مسلسل ماہ محرم اور ماہ سفر اہل بیت کے غم میں غمگین رہے، عید زہرا آتے ہی ان کے چہروں کے اوپر ایک الگ ہی رونق دکھائی دیتی ہے. اس رونق کی وجہ ان کے اپنے گھر کی خوشی نہیں ہے، ان کی اپنی پہچان ہے، اور وہ پہچان اس نام سے ہی واضح ہے، عید زہرا سلام اللہ علیہا. میں تمام امت اسلامیہ کی خدمت میں اس عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے یہ دن اہل بیت کی خوشی کا دن ہے. یہ دن اہل بیت کے لیے بہت اہم ترین دن ہے، اور ان کے تمام چاہنے والوں کے لیے بھی بہت خوشی کا دن ہے. اس دن کی اہمیت، اس دن کی فضیلت اس انسان ہی کی سمجھ میں آتی ہے کہ جو ولایت آل محمد سے مخصوص ہوتا ہے. یقین مانے کہ کوئی زبانی دعوے نہیں ہے. اس منزل کے اوپر مختلف روایتیں، مختلف آیات کے ذریعے استدلال کیا جاتا ہے، جہاں ہم خالصتاً لوجہ اللہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ دن اہل بیت کی خوشی سے مخصوص ہے. آئیے میں آپ کی خدمت اقدس میں اس حوالے سے جو میرا عنوان معین کیا گیا ہے کہ ہم شہزادی اولیاء مقام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو کس طرح ہم اس منزل کے اوپر آئے کہ لوگوں کے لیے یہ بیان کر سکیں کہ شہزادی اولیاء مقام خوش کیسے ہوتی ہیں. شہزادی کی خوشی در حقیقت اس بات سے ہے کہ کون ان کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر صحیح طرح سے چل رہا ہے اور کون ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کر رہا ہے. آئیے سب سے پہلے میں اس دن کے حوالے سے ایک اہم ترین روایت کو آپ حضرات کی خدمت اقدس سے پیش کرتا ہوں. یہ روایت بہت خاص روایت، اور اگر آپ دیکھیں گے تو اس روایت کو نقل کیا ہے علامہ مجلسی نے اپنی کتاب بحر الانوار کے اندر، جہاں اس دن سے متعلق بہت کچھ موجود ہے. 2 منٹ کے لیے میرے ساتھ میں تشریف لے کے آئیں گے آپ، اور محسوس کریں گے تو میں آپ کی خدمت میں وضاحت کے ساتھ کچھ اہم باتوں کو عرض کروں گا. بحر الانوار جلد نمبر 31 صفحہ نمبر 120 کے اوپر یہ روایت موجود ہے، جہاں روایت کی حیثیت یہ ہے کہ آنے والا خصوصیت کے ساتھ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس دن کی حیثیت کیا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اوصیاء اور آپ کے تمام تر ان نائبین نے کہ جن کو ہم ائمہ اثنا عشر کہتے ہیں، اس دن کی خصوصیت کو بیان فرمایا ہے. روایت کہتی ہے کہ محمد ابن علاء حمدانی اپنے ایک دوست یحییٰ ابن محمد کے ساتھ میں کسی ایک مرحلے کے اوپر اختلاف کرتے ہوئے قم میں پہنچے، اور انہوں نے ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے
خاص صحابی احمد ابن اسحاق قمی کے پاس میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد وہ دروازے کھٹکھٹایا، اندر سے ایک بچی نکلی، اس سے پوچھا وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت اپنی عید میں مشغول ہے، آج یوم عید ہے۔ کہ سبحان اللہ، مسلمانوں کے نزدیک اور شیعوں کے نزدیک تو 4 عیدیں ہیں، ایک عید اضحیٰ ہے، ایک عید فطر ہے، ایک عید غدیر ہے، اور ایک یوم الجمعہ یوم العید ہے۔ آخر یہ کون سی عید ہو گئی؟ اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اب دیکھیں، یہ کوئی عام افراد میں سے نہیں ہے، یہ وہ افراد ہیں کہ جو لوگ کسی نہ کسی اعتبار سے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے دروازے سے وابستہ ہیں کہ یہ کون سی عید ہے۔ انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا آپ تشریف لائیے، بیٹھیے، ہم آپ خبر کرتے ہیں۔ اندر جا کے احمد بن اسحاق کو بتایا گیا کہ 2 لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً احمد بن اسحاق باہر نکلے، وہ پوری کیفیت بھی لکھی ہوئی روایت کے اندر کس طرح نکلے، کیا اسلوب تھا۔ آنے کے بعد میں ایک مرتبہ گفتگو کی، ذرا کچھ مشغول تھا غسل کے اندر۔ انہوں نے کیسا غسل؟ کہا یوم عید ہے، آج عید کا دن ہے، اور عید کے دن جو ہے غسل کیا جاتا ہے۔ کون سا عید کا دن ہے؟ کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آج 9 ربیع الاول ہے، ربیع الاول کی 9 تاریخ ہے۔ غور کیجیے گا، 9 ربیع الاول۔ اب دیکھیے گفتگو اب تک جو چل رہی ہے، آپ محسوس فرمائیں گے کہ یہ گفتگو کا دار و مدار کہیں نہ کہیں غیر معصوم افراد کے ارد گرد ہے۔ احمد ابن اسحاق معصوم نہیں ہے، صحابی ہے 11ویں امام کے، اور 2 لوگ آگے گفتگو کر رہے ہیں۔ گفتگو یہاں چل رہی ہے، روایت کہاں تک جا رہی ہے؟ میں نے کہا بہار الانوار جلد نمبر 31 صفحہ نمبر 120 کو آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، کئی صفحات میں تفصیل سے اس روایت کا ذکر کیا گیا کہ آج عید کا دن ہے، کہ ہاں آج عید کا دن ہے۔ اب احمد کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن جس طرح آپ میرے پاس میں آئے ہیں، ویسے ہی میں ایک دن اپنے مولا و آقا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچا۔ غور کیجیے گا، پہنچا اور میں نے اذن دخول طلب کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ امام کی خدمت اندر سے پہنچا۔ کہتے ہیں کہ وہ دن کا دن تھا، اور جس وقت میں پہنچا ہوں، اور امام جتنے بھی افراد تھے وہاں پر موجود تھے، ان سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو فرما رہے تھے، اور سب کو حکم دے رہے تھے کہ آپ تمام کے تمام لوگ نئے کپڑے پہنیے، اچھے کپڑے پہنیے۔ اور حد تو یہ ہے کہ امام کے سامنے کچھ آگ رکھی ہوئی جس کے اندر امام خوشبو ڈال رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے امام سے کہا بِآبَائِنَا أَنْتَ وَأُمَّهَاتِنَا يَا رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، کیا آج کوئی خوشی کا دن ہے اہل بیت کے لیے جس دن یہ تمام کام ہو رہے ہیں کہ نئے کپڑے پہنائے جا رہے ہیں اور خوشبوؤں کا اہتمام ہو رہا ہے؟ اے واللہ اعظم حرمت عند اہل البیت من هذا اليوم، فرمایا قسم بخدا آج کے دن سے بہتر تو کوئی دن اہل بیت کے نزدیک ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیں یہاں گفتگو صحابی کی امام سے ہو رہی ہے، اور امام بھی ارشاد فرمایا قسم بخدا اہل بیت کے نزدیک آج سے بہتر دن کوئی نہیں۔ اب فرماتے امام کہ بالتحقیق مجھ سے میرے والد نے کہا، اب روایت چلی، اب روایت کہاں تک؟ اب سلسلہ وہی سلسلہ الظہر ہے جس کو امام اللہ علیہ السلام نے بیان کرا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ وہ خانوادہ ہے، یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ اسلوب ہے جو کہیں اور سے روایت نہیں لیتا۔ یہ روایت اپنے باپ کا باپ سے باپ اپنی ہوتے سلسلہ الظہر حضور سرور کائنات تک پہنچتی ہے۔ کہتے کہ ایک دن حذیفہ بن یمان، آج کے دن 9 ربیع الاول کے دن میرے دادا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اور دیکھا حذیفہ نے کہ وہاں پہ مولا امیر المومنین تشریف فرما ہے، اور مولا امیر المومنین کے ساتھ مولا حسن و حسین تشریف فرما، اور کی جگہ روایت کیے گا، اور
اس منزل کے اوپر مولا حسن اور مولا حسین کو دیکھ کے حضور سرور کائنات کو کچھ کھلا رہے اور کہہ رہے کلا ہنیئا لکما ببرکت ھذا اليوم، تم دونوں کھاؤ اس دن کی برکت کی دنیا۔ آج کا دن بہت برکت والا دن ہے، آج کا دن بڑی برکتوں والا دن ہے، کھائیے آج کے دن کی برکتوں، دن بڑا اہم دن ہے۔ اور فرماتے ہیں فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي يُحْلِفُ اللَّهُ فِيهِ وَأُدُوُّ وَجَدِّكُمَا وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ دُعَاؤُكُمْ، کھائیے اس لیے کہ آج کا دن وہ ہے جس دن آپ کا دشمن ہلاک، اللہ آپ کے دشمن کو ہلاک کرے گا، آج کے دن آپ کی والدہ کی دعاؤں کو قبول کیا جائے۔ سبحان اللہ، کریں اب ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ کون کہہ رہا ہے؟ حذیفہ یمانی صحابی رسول سرور کائنات حضور سرور کائنات مولا متقیان حضرات حسنین، یہ گفتگو اس بات کی علامت ہے کہ اب یہ صحابیوں کے درمیان معصومین کا طریقہ کار اور معصومین کا بیان کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اس دن کی حیثیت کیا ہے، اس دن کا مزاج کیا ہے۔ اور فرماتے ہیں اور جملے موجود ہیں، میرے بچوں کھاؤ اس لیے کہ آج تمہارے شیعوں کے اور تمہارے محبین کے اعمال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اے بچوں کھاؤ اس لیے کہ آج تمہارے جنگ کے دشمن کی شوکت کو ختم کر دیا، کھاؤ آج اہل بیت کے اوپر ظلم کرنے والے، ان کا حق غصب کرنے والے فرعون اہل بیت کو ختم کیا جائے گا، دنیا کو اڑا لیا جائے گا۔ دیکھتے زہرا یہ شہزادی کی نام سے منمن ہے۔ آج جو انسان بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا اس کی دعا کو ان افراد کی برکت سے قبول کیا ہے۔ اور فرما رہے ہیں یقیناً مشاہدین ان کیفیتوں کو درک کر رہے ہیں۔ یہ روایت اپنے آپ میں بہت کچھ کہہ رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ اب علماء کرام نے اور اب بزرگان دین نے اور اب بزرگان امت نے کچھ ایسے سلسلے معین فرمائے جن سلسلوں کی بنیاد پر وضاحت کے ساتھ آج دن کی حیثیت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہندوستان میں تو متعدد جگہیں وہ ہیں کہ جہاں پر اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ دیکھیے یہ دن بڑا اہم دن ہے، آج کی حیثیت بالکل مختلف ہے۔ ظاہر ہے کہ آج جس دن ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں 10 ربیع الاول ہے، وہ گزر چکا ہے، لیکن اس کی برکت سے سب لوگ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ اس کی ضرورت ہمیں کل بھی تھی، آج بھی ہے اور ہمیشہ ہے۔ مختلف علاقے ہمارے وہ ہیں، خود ہمارے ملک کے اندر امام خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ عید زہرا کے لیے خصوصیت کے ساتھ تیار مومنین کے گھروں میں خوشی کو پہنچایا جاتا ہے، مومنین کو متوجہ کیا جاتا ہے، بہترین لباس نبتن کیے جاتے ہیں اور اچھے کھانے پکائے جاتے ہیں، مومنین کو طلب کیا جاتا ہے، انہیں بتایا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، اور نتیجتاً پھر محفلیں جمع ہوتی ہیں، اور جب محفلیں ہوتی ہیں اور مختلف مومنین جمع ہوتے ہیں تو خصوصیت کے ساتھ 2.25 مہینے تک فضائل آل محمد پڑھنے والا اور سننے والا مجمع خصوصیت کے ساتھ آج اعدائے اہل بیت کے اوپر لعنت کرتا۔ اب یاد رکھیے کوئی یہ نہ کہے کہ لعنت اس منزل کے اوپر خلاف دین و شریعت ہے، نہیں، لعنت کا تعلق دین سے، مذہب سے مکمل طور پر ہے۔ اور یاد رکھیں میں اس بات کو عرض کروں، قرآن مجید کی مختلف آیات خصوصیت کے ساتھ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آج اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، پہلے یہ بات پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے اسلام ہر انسان کو بیک وقت مومن بھی دیکھنا چاہتا ہے، بیک وقت کافر بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں وہ سوچ سمجھ کے کیا ہے، اور اس پہ آیات کے الفاظ شاہد ہیں، آیات کے الفاظ گواہ ہیں۔
یعنی اگر ایک انسان صحیح اسلام لے کے آنا چاہتا ہے اور صحیح مذہب پیش کرنا چاہتا ہے تو اس کو ایمان بھی رکھنا ہے اور کچھ لوگوں کا انکار بھی کرنا ہے، کفر بھی کرنا ہے۔ اور مگر ایک عجیب بات ہوگا کہ ایمان بعد میں لے کے آنا ہے، کفر پہلے کیا۔ لا الہ پہلے ہے، الا اللہ بعد میں۔ ظاہر ہے کہ مکمل ایمان کا اگر ایک کلمے اور ایک جملے کے ذریعے سے اظہار ہو سکتا ہو تو یہ جملہ کفایت کرتا ہے اور ہر مسلمان کو سوچتے مجبور کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ کلمہ کفر ہے، الا اللہ اس منزل پانے کے بعد کلمہ ایمان۔ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے، یہی وجہ ہے قرآن کہتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ۔ یہ آیت کرسی، جس انسان نے بھی طاغوت کا کفر کیا اور اللہ پر ایمان لے کر، اس کا مطلب کفر پہلے ہے، ایمان پر۔ اب اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے کہ ہمیں انکار کیسے کرنا ہے تو انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عملی انکار، زبانی انکار عملی انکار سے پہلے ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ناممکن ہے کہ کوئی انسان کسی کے ساتھ میں عملی طور پہ انکار کر رہا ہو اور زبانی انکار نہیں کرے۔ ظاہر ہے کہ زبان کی بنیاد پر ہی اقدام ہوتا ہے تو پھر عمل کی شکل میں سامنے ہے۔ فرحت الزہرا، یہ عید زہرا، یہ 9 ربیع الاول، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ جن افراد کے غم میں اب تک ہم مشغول تھے، آج ہم ان کے دشمنوں پر لعنت کر کے اپنی اس غم کی کیفیت کو جو اب تک 2.25 مہینے تک ہم نے وضاحت کے ساتھ کیا ہے، مکمل طور پہ اس بات کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جن کے محب ہیں ان کے محب ہیں اور جن کے دشمن ہیں۔ لہذا آج کے دن اس کیفیتوں کے ساتھ میں ایک مسلمان، اب بہت سی جگہوں کے اوپر یہ بات سامنے آتی ہے کہ لعنت کی بنیاد پر بہت سے اختلافات سامنے آ رہے ہیں اور مختلف لوگ مختلف جملے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ معاف کیجیے گا، کلمۃ حق یراد بها الباطل، کبھی کبھی حق کلمے کے ذریعے سے باطل کلمے کا بھی ارادہ کیا جاتا ہے، وہی تقریباً آج ہو رہا ہے۔ اتحاد اسلامی بہت ضروری ہے، ہمیں اس سے انکار نہیں، اور نہ ہم انکار کرنے کی جسارت کرتے ہیں اور نہ کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنی پہچان کو ختم کرنے کے بعد میں اتحاد کرتے ہیں۔ اسے اتحاد نہیں کہتے، اسے انضمام کرتے ہیں۔ اتحاد اور چیز ہے، انضمام اور چیز۔ اتحاد کا ہمیں کبھی انکار نہیں رہا، ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ انضمام سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنی پہچان کو ختم کرنے کے بعد دوسرے کی پہچان کو اختیار کر لیں تو یہ پھر آپ ماں بہن امتیاز تو ختم ہو گیا۔ ماں بہن اشتراک کو اٹھائیے، فقط ماں بہن اشتراک کو اٹھائیے، لیکن ماں بہن امتیاز چیزیں، اور پھر یہ جتنی ماں بہن امتیاز چیزیں ہیں ان کا تعلق میرے عزیزوں ہمارے اپنے ارادے اور اپنی تمنا اور اپنی خواہشات سے بالکل شیعتنا خلقوا من فاضل دینتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا۔ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو ہماری فاضل دینت سے خلق کیے، جن کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں نہیں۔ لہذا اس منزل کے اوپر جو لوگ اپنی خوشی سے زیادہ اہل بیت کی خوشی اور اپنے غم سے زیادہ اہل بیت کے غم کو آگے رکھتے ہیں، انہیں کی زندگی میں تمام والے سامنے۔ آپ یقین کیجئے فرحت الزہرا، عید زہرا، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہمیں عملاً اس بات کی طرف آنا ہے۔ شہزادی اولیاء مقام نے بھی اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک خاص کیفیت دنیا کے سامنے پیش کی۔ جب تک سرور کائنات زندہ رہے اس وقت شہزادی اولیاء مقام کو تمام خصوصیات جو حضور کے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد سامنے آئے وہ سامنے نہیں آئے۔
اور اس وقت شہزادی اولیاء مقام میں مختلف اعتبار سے مختلف شخصیتوں کے چہرے پر پردہ اٹھایا، وہ پردہ کی شکل میں اٹھایا گیا۔ کم سے کم ایک اہل بیت کا چاہنے والا ہونے کے اعتبار سے ہمیں اتنا تو حق ہے کہ ہم اسوہ شہزادی کے عمل کر سکیں، اسوہ شہزادی کو قبول کر سکیں، شہزادی کی مکمل گفتگو کو مان سکیں۔ یقین مانیں کہ وہی لوگ ہوں گے جو اس منزل کے اوپر شہزادی کے عمل کو سامنے رکھیں۔ اب میں اس منزل کے اوپر آپ کی خدمت اقدس میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آخر یہ لعنت کیوں، اور میں ان الفاظ کا ہی استعمال کروں جو الفاظ کا استعمال ہو، آخر یہ تبرہ کیوں؟ تبرہ شیعوں کا لفظ نہیں ہے، تبرہ قرآن کا لفظ ہے، پورا سورہ برات موجود ہے۔ اگر آپ دوسرا نام اس کا لکھیں تو تفاسیر سے اس کے اصل نام بھی ضائع نہیں ہوں گے، وہ آج بھی موجود ہے۔ ذرا سورہ توبہ کے مختلف ناموں کو اٹھا کے دیکھیے، سورہ توبہ کی پہلی آیت کو پڑھ کے دیکھیے، یہ سورہ تبرہ ہے، کچھ اور نہیں۔ اسی مادے کے ساتھ میں ابتدا ہوئی ہے۔ اظہار برات کیوں؟ اظہار برات نہیں ہوگا تو دین بھی نہیں ہو سکتا، اظہار برات نہیں ہوگا تو مذہب بھی نہیں ہو سکتا، اظہار برات نہیں ہوگا تو ہمارے مذہب کا شعار بھی سامنے نہیں آ سکتا۔ تبرہ بالکل ایسے ہی ضروری ہے اس طرح تولہ ضروری، بلکہ میں اس طرح سے کہوں تو بات غلط نہ ہوگی کہ تولے کا کمال اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ تبرہ نہ ہو۔ اور تبرہ کا مطلب لا الہ تولا الا اللہ ہے۔ لہذا اگر شہزادی اولیاء مقام کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اس منزل میں ہر اس عمل کو قبول کیجئے جو عمل شہزادی کی خوشی کا سبب ہے۔ اور شہزادی کی خوشی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم لوگ شہزادی کے اسوے پر عمل کرتے ہوئے ظالم کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ کوئی بھی ظالم ہو، کسی قوم کا ہو، کسی نسل کا ہو، کسی زمانے کا ہو، ہم اس منزل کے اوپر آمادہ ہو جائیں اس ظالم کے خلاف، اور نتیجتاً ہماری پہچان شہزادی اولیاء مقام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کو۔ یقیناً وہ افراد اس منزل پر غور و فکر کریں گے تمہارے کہ حسن لعنت، معاف کیجیے گا یہ کوئی گالی نہیں ہے، سب اور ہے، لعن اور ہے۔ معصومین کی حدیث میں سباب ہونے کو منع کیا گیا، لعان ہونے کو منع نہیں کیا گیا، بشرطے کہ لعنت اس کے مستحق کے لیے کی جائے۔ یہ وجہ مختلف ایسی جملے موجود ہیں، اور حد یہ ہے کہ تبرہ کے وجود پہ دراز کرنے والی روایت ہے۔ آئیے میں خدمت میں کروں کہ جہاں پر میرے اور آپ کے چھٹے امام جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں حب اولیاء اللہ والولایہ لہم واجبہ والبراء بالاعداء واجب، اولیاء خدا کی محبت بھی واجب ہے اور ان کے دشمنوں سے براءت بھی واجب ہے۔ جیسے تولا واجب ہے ویسے ہی تبرہ۔ اور پھر کون لوگ جنہوں نے آل محمد کے ساتھ ظلم کیا، جنہوں نے آل محمد کے حق کو غصب کیا؟ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی افراد اس منزل کے اوپر آتے ہیں وہ کہتے ہیں، اور حد یہ ہے، ذرا اس خاص کیفیت کو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں اور گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، کہ کسی بندے کے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اگر کسی عمل پر ہے تو اس کا نام تبرہ۔ کسی بھی اعمال کو اس وقت تک قبول نہیں کیا جائے گا جب تک وہ آل محمد کے دشمنوں سے اظہار برات نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ سلیمان احمش کی روایت ہے جو
روایت کی مولا المؤمنین نے ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا کہ اللہ وہ چھوٹے پہنچتی ہے، فرماتے ہیں وَإِنَّ وِلَایَتَكَ لَا تُقْبَلُ إِلَّا بِطَاعَةِ الْأَعْدَاءِ وَأَعْدَاءُ الْأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِهِ۔ اے علی، تمہاری ولایت بھی اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ تمہارے دشمنوں سے کوئی انسان تبرہ نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ یوم التاسع ربیع الاول، 9 ربیع الاول کے حوالے سے جو روایتوں میں مختلف نام آتے ہیں، ایک دو نہیں ہیں، تقریباً 72 نام سامنے آتے ہیں اس دن سے متعلق، کہ جہاں پر آل محمد کے دوستوں کو متوجہ کیا گیا کہ دن کیسے، اور پھر یہی نہیں، جملے موجود ہے کہ لعن تکمیل ایمان کا سبب ہے، لعنت معرفت خدا تک پہنچنے کا سبب ہے۔ روایت موجود ہے، ابھی حمزہ صومالی سے روایت ہے، جن سے امام محمد باقر اسلام نے ارشاد فرمایا، یا ابا حمزہ انما یعبد اللہ من عرف اللہ واما من لا یعرف اللہ فکأنما یعبد غیر ہاکذا ظننا۔ اے ابو حمزہ، اللہ کی بات وہی کرتا ہے جو اللہ کو پہچانتا ہے، جو اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اور جو اللہ کی معرفت نہیں رکھتا وہ کبھی اللہ کو پہچانتا ہی نہیں ہے، اور جو پہچانتا ہی نہیں ہے وہ کبھی اللہ کی بات نہیں ہے۔ ذرات اسی کا نام تو ہے۔ پھر پہچانے کیسے؟ کہ جس نے اہل بیت کو پہچان لیا، اہل بیت کو دشمنوں کو پہچان لیا، اہل بیت کو اس لیے پہچانا تھا کہ ان کی سیرت کو اپنا کے ان کی سیرت کے مطابق زندگی کو کر سکے، اور دشمنوں کو اس لیے پہچان لیا تھا کہ ان کے راستے سے دور ہو سکے۔ یہ 9 ربیع الاول ہمارے لیے اس لیے ہے تاکہ ہم لوگ متوجہ ہو کے شہزادی اولیاء مقام کو خوش کر سکیں، اور خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر وہ طریقہ کہ جس طریقے کو شہزادی نے اپنے عمل کے ذریعے سے واضح کیا ہے ہم اپنا سکیں۔ یقیناً وہ تمام لوگ، وہ تمام افراد جو اس منزل کے اوپر مکمل طور سے اپنے آپ کو اہل بیت کے لیے آمادہ کرتے ہیں، وہ لوگ میں تمام عالم انسانیت کی خدمت میں، تمام علماء کرام کی خدمت میں، اور اپنے اس بہترین وسیلے اور تمام اراکین امام حسین اسلام چینل کی طرف سے اور خود ان لوگوں کی خدمت اقدس میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے ہمارے صالحہ قبول فرمائے اور ہمیں توفیق مرحمت فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر عمل کو ایسے اختیار کریں جیسے اختیار کریں۔ اور شہزادی اولیاء مقام ہمیں ان تمام راستوں کی طرف باقی اور جاری ساری رکھیں کہ جو ان کی طرف لے جانے کا راستہ ہے۔ یقیناً وہ افراد بہت بہترین افراد ہیں جو اس منزل کے اوپر اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں، اہل بیت کے راستے قبول کرتے ہیں۔ لعنت، تبرہ، اظہار برات، یہ تمام الفاظ تکمیل دین کا سبب ہے، تکمیل مذہب کا سبب ہے۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہم سے ہمارے عمل صالح قبول فرمائے اور ہم سب کو اظہار برات کے لیے اور سچے محب اہل بیت بن سکے۔ یقیناً وہ لوگ اس منزل کے اوپر اپنے آپ کو جتنا زیادہ بہتر سمجھیں جو اس اسوے کا عمل کریں۔ یقین مانیے تبرہ وہی دین کا جز ہے کہ جس کی ابتدا پہلے ہے، لا الہ پہلے ہے الا اللہ۔